السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز. میں آپ کا میزبان علی حسین. پروگرام آخر بات کیا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی کشمکش ہے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور آئین میں ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو زیادہ تر ہمیں 2 سے 3 روز میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی سے جڑی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیاست سے تھوڑا ہٹ کر ہے. وہ ہٹ کر اس لیے ہے کیونکہ پاکستان سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور یقینی طور پر پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی یہی خواہش ہے اب، کیونکہ ملک کے حالات اس طرح ہیں کہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر جائیں اور روزگار کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر جائیں. تو جو لوگ باہر جاتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں اس کے بعد ان کو کیا ایشوز فیس کرنا پڑتا ہے، یہ تو خیر عموماً ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک جو ایشو ہم نے اہم ایشو آج جو سلیکٹ کیا ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے جب ان کی ڈیتھ وہاں ہو جاتی ہے تو جب وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک، اپنے ہی وطن پر ان کو دفن کیا جائے، اپنے آبائی قبرستانوں میں جن شہروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج اسی پر ہم بات کریں گے کہ مختلف ممالک ہیں ان میں کیا کیا ان کو مشکلات کا سامنا ہے. جیسے کہ اگر ہم خلیج ممالک کی بات کریں تو وہاں پر کافی زیادہ شکایتیں موصول ہوئیں وہاں سے بھی، اور اسی سے جڑی جو باقی جو ملک ہیں جس میں USA ہے، امریکہ اور برطانیہ، وہاں پر لوگوں کو کیا مشکلات ہیں. اگر وہاں کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا وہاں کوئی نہیں ہے، تو اس کی اگر میت ہم جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اس کی پاکستان اگر لانا چاہتے ہیں ان کے اہل خانہ، تو کیا پروسیس ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے. تو امریکہ سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مقبول حسن صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ مقبول صاحب، تھینک یو سو مچ NTN نیوز کو وقت دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں اگر کوئی آپ کا پیارا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا پروسیس ہے اور کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنا آپ کو جو ایکسپینس لگتا ہے اس میں، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے خلیج ممالک میں تو بڑے ایشوز ہیں، لیکن امریکہ کی کیا صورتحال ہے اگر وہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پروسیس کیا ہے وہاں پر اس کی میت پاکستان لانے کے لیے؟ بہت شکریہ علی آپ کا لائن پہ لینے کا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ علی کہ یہاں سے ڈیڈ باڈی لے جانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ڈیڈ باڈی سیدھا ہاسپٹل سے فینرل ہوم جاتی ہے. فینرل ہوم سے ساری کارروائی ہوتی ہے، نہلانے دھلانے سے لے کے آپ کا فینرل کافن سے لے کے ہر چیز فینرل ہوم والے کرتے ہیں گے. اس کے صحیح. چارجز ہوتے ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ باقی پھر ڈیڈ باڈی وہ حوالے کر دیتے ہیں گے. اس کے بعد آپ کو پاکستان لے جانا ہے یا لوکل دفنانا ہے، یہ اپ ٹو یو. تو موسٹلی لوگ لوکل دفناتے ہیں، جن کو پاکستان لے جانا ہوتا ہے وہ پاکستان. اور یہاں سے پاکستان لے جانا ڈیڈ باڈی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. اب کیونکہ سارا کاروائی فینرل ہوم والے آپ کو آلریڈی کر کے دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہماری مساجد اور کمیونٹی ہمارا اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کو کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی ہے گی. صحیح. ہاں، اس میں ایک کریڈٹ میں چودھری شجاع صاحب کو دینا چاہوں گا. دیکھیں، ہم سیاستدانوں کی ہمیشہ برائی کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی ہم کو بتانی چاہیے. جب چودھری شجاع صاحب پہلی دفعہ نگراں وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنے دور میں یہ بڑا اچھا کام کیا تھا. PIA جہاں جہاں جاتی تھی وہاں سے ڈیڈ باڈی PIA فری میں لے کے جاتی تھی پاکستان. اب بدقسمتی سے نیو یارک میں تو اب PIA کی فلائٹ آتی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں PIA جاتی ہے اور آتی ہے گی وہاں سے ڈیڈ باڈی 100% فری میں PIA لے کے جاتی ہے گی. اور اللہ کا شکر ہے. اور میں آپ کو پھر ایک بار اور کہوں گا کہ یہ اس میں سب سے بڑا ہمارے کو جو بلیسنگ ہے اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ہماری مساجد یہاں کی، ہمارے لوگ بڑا کوآپریٹو کرتے ہیں اس کے اندر اور بڑی ہیلپ کرتے ہیں. آؤٹ آف وے جا کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے سب کے لیے بہت اچھا. اور یہاں سے کسی کو کوئی ڈیڈ باڈی لے جانے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے گی. ٹھیک. بہت بہت شکریہ مقبول حسن صاحب، آپ نے ٹائم دیا کیونکہ بڑا وقت کا ڈفرینس ہے. پاکستان میں دن ہے تو وہاں رات ہے غالباً.
تو بہت بہت شکریہ آپ نے NTN نیوز کو وقت دیا. آپ نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو لوگ مقیم ہیں انہیں ان پاکستانیوں کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پر کہ ان کو ایشوز فیس کرنا پڑے جس طرح ہم دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں. شکایت ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ 26 دن بعد 25 دن بعد یا ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز پاکستان لائی جاتی ہیں, وہ بھی بھاری رقم دینے کے بعد. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ خوشائن چیز ہے کہ امریکہ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو وہاں نہیں ملی اور اس طرح کی جو پرابلمس ہیں وہاں نہیں ہیں. تو ساتھ ساتھ اچھا عروج ماجد ہمیں جوائن کر رہی ہیں برطانیہ سے, انگلینڈ سے. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہاں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے. عروج مجھے سن سکتی ہیں آپ؟ عروج ماجد ہمیں جوائن کریں گی برطانیہ سے. تو بات ہم اسی پر کر رہے ہیں کہ جو بھی بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کے لانے کا ہے. جب ان کو لایا جاتا ہے یہاں پر تو کافی زیادہ پیچیدگیاں ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور زیادہ تر جو شکایت ہیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ شکایت خلیجی ممالک سے زیادہ تر ہے. مسلم ممالک جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس پر بھی ہم ڈیٹیللی بات کریں گے. آخرکار گورنمنٹ ان ایشوز کو کیوں ایڈریس نہیں کر رہی, کیا وجوہات ہیں. اب اس سے پہلے جب ہم نے مقبول حسن صاحب سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ میں ایسا کوئی بھی پرابلم ان کو نہیں ہے, ایسے ایشوز نہیں ہیں وہاں پر. ایزلی ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ بھی مینیج کر رہی ہے اور پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ بھی ان کو ہیلپ کرتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے چودھری شجاعت کا ذکر کیا جو کہ نگراں وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کا بھی انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا. اور انہوں نے یہی کہا کہ ان کے دور میں یہ جو انیشیٹو لیا گیا تھا, جو اقدامات لیے گئے تھے, کافی زیادہ ان کو ریلیف اس پہ ملا ہے. اور لوگوں کو جو پرابلم ایک فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈیز کو پاکستان کس طرح لایا جائے جب ان کے پیارے یا کوئی بھی وہاں موجود ہے, اگر اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں بھی ہیں, تو اگر اہل خانہ پاکستان میں ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی منگوانے کے لیے جو ایک پروسیس ہے, ایک لمبے پروسیس سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے, نائب وزیر اعظم تھے, جب وہ نگراں وزیر اعظم تھے, تب جو ہے وہ انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا تھا اور انیشیٹو لیے گئے تھے گورنمنٹ کی جانب سے. تو وہاں پر امریکہ میں ایسا نہیں ہے. اب ہم دیگر جو ممالک ہیں جس میں برطانیہ ہے اس میں بات کریں گے. جو پاکستانی وہاں مقیم ہیں ان کو کیا پرابلم ہے, وہاں پر کیا ایشوز ہیں وہاں پر کہ ڈیڈ باڈی جب وہ پاکستان لے کر آنے کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے. تو عروج نے جوائن کیا ہے, عروج ماجد نے برطانیہ سے. اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے NTN نیوز کو وقت دیا. اچھا, آج ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے بات کر رہے ہیں, خصوصاً ہمیں کچھ شکایتیں موصول ہوئی ہیں خلیج ممالک سے اور دیگر جہاں آپ مقیم ہیں برطانیہ وہاں سے بھی اور امریکہ سے بھی, کہ جو اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈی منگوانے کا جو سلسلہ ہے پاکستان, تو ایک لمبا پروسیس ہے. آپ بتائیں وہاں کن ایشوز کا سامنا ہے آپ کو. اگر کوئی پیارا گزر جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پاکستان میں دفن کیا جائے, تو اس حوالے سے کیا ایشوز ہے؟ جی السلام علیکم, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. جی, تو ہمیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ. سب سے پہلے تو ڈاکیومنٹیشن پروسیس جو ہے وہ کافی لمبا ایک ہے. سب سے پہلے ہمیں تو پاسپورٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو ڈیسیزڈ ہے, اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں ہاسپٹل سے جا کے لینا ہوتا ہے, اور ایمبیسی سے بھی پرمیشن لینی ہوتی ہے. اور دوسرا ہمیں ایئر لائن سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, فلائٹ کا ارینج کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور مسئلہ جو ہمیں آج کل کافی مسئلہ چل رہا ہے UK میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں UK سے پاکستان کی, کیونکہ PIA یہاں پہ بین ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں ٹرانزٹ کے تھرو جانا پڑتا ہے. تو دو جو ہیں وہ اس کے تھرو جانا پڑتا ہے, 2 ڈفرینٹ فلائٹس میں. تو یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے. اور باقی جو ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس ہے وہ UK میں کافی لمبا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ باڈی کو دفن کرتے کرتے کافی وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ وہاں کا جو سفارت خانہ ہے پاکستانی, وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کہ وہ ان کا جو ایک پروسیس ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر ممالک میں بھی ان کی شکایتیں تو ہیں, لیکن وہاں کا جو سفارت خانہ ہے پاکستانی وہ کس طرح ٹریٹ کرتا ہے آپ کو؟ جی, تو یہاں کی جو کانسولیٹس ہیں, کچھ کانسولیٹس جو ہیں وہ کافی مدد کرتی ہیں, لیکن کچھ ایسی کانسولیٹس ہیں جو کافی ٹائم لیتی ہیں, اور وہاں پہ اپوائنٹمنٹس بک کرنی پڑتی ہیں. ایسے جیسے واک ان برمنگھم کانسولیٹ جو ہے, وہاں پہ آپ واک ان سینٹر میں واک ان کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ نہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ضرورت. تو آپ سارے ڈاکیومنٹس اپنے ارینج کر سکتے ہیں. اینڈ دوسرا یہ کہ کچھ جو کانسولیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو پراپر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, اور کبھی کبھی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, تو اسٹاف کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو اس طرح کے کافی مسائل ہمیں پیش آتے ہیں. تو اس
وجہ سے ہم کافی ٹائم لگ جاتا ہے ڈیڈ باڈی کو پاکستان، اپنے پیاروں کو پاکستان پہنچانے میں. ٹھیک. اچھا عروج، آپ نے ذکر کیا کہ جو ایشوز ہیں جن میں پی آئی اے کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے وہاں کے لیے، تو ایک یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ کیا ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ ایڈریس کرے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیڈ باڈی سے ریلیٹڈ؟ اپنے پیار کی ڈیڈ باڈی جو پاکستان لانا چاہتے ہیں وہ تو کن کن ایشوز کا؟ ایک تو آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ایشوز ہیں، اور کیا کیا ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ ایٹ لیسٹ 3,000 to 4,000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہیلپ نہیں ہے اس چیز میں. تو یہ 3,000 سے 4,000 پاؤنڈ تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے. تو یہ بھی ایک اخراجات کا کافی مسئلہ ہے. یہ بھی ہے کہ جو انسان افورڈ نہیں کر سکتا، پھر کچھ باڈیز جو ہیں وہ یہیں پہ رہ جاتی ہیں، کچھ یہیں پہ لوگ دفن ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ان کی پھر وہ خواہش جو ہے اپنے ملک میں دفن ہونے والی وہ پوری نہیں ہو پاتی. اچھا ٹھیک. آپ نے بالکل ایک اہم بات کی ہے. جو پاکستانی خواہش رکھتے ہیں، یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ ملک چھوڑ جائے اپنے فیوچر کے لیے، اور خواہ ایجوکیشن کے لیے تو جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جس میں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسپورٹ جو ہیں وہ 15 ڈیز میں ملنے والے پاسپورٹ اب 2 مہینے بعد جا کے ملتے ہیں کیونکہ اوور لوڈ ہے، یہی کہنا ہے ان کا. تو جو پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈیڈ باڈی کے لیے جو ایک خرچہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر. تو اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی ایسا کیس آپ کی نظر میں آیا ہو جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اچھا کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ جو پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں، یا عموماً خرچہ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جتنا آپ نے اماؤنٹ کا ذکر کیا تو پھر وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ وہیں جہاں رہ رہے ہیں وہیں دفن ہو؟ جی ابھی میری ایک بہت قریبی دوست ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 3 بچے تھے. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ان کو دفن کیا جائے، لیکن نہیں ہو پایا. تو ان کو ان دی اینڈ یو کے میں ہی دفن کیا گیا. لیکن یو کے میں دفن کرنے کے لیے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسائلم سیکر تھیں، تو انہوں نے ان کو یہیں پہ دفن کر دیا گیا. اور تو ان کا سارا خرچہ پاکستانی کمیونٹی نے اٹھایا، لیکن پاکستان بھیجنے ان کی جو ایک خواہش تھی وہ رہ گئی کیونکہ وہاں کا خرچہ بہت زیادہ تھا. پاکستانی کمیونٹی اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی. تو ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا میں نے جو ذاتی ایک مسئلہ خود ایکسپیرینس کیا ہے، جی میں پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کے لیے آن لائن ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ جا کے پاکستانی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں. میں نے وہاں پہ اپنا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ مجھے اپنا پاسپورٹ 4 مہینے میں تقریباً ملا ہے. تو یہ بھی ایک بہت، کیونکہ ان کا بیک لاگ چل رہا ہے کافی زیادہ، جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ ہم لوگ نہیں پرووائڈ کر پا رہے. تو یہ بھی کافی مسئلہ ہے. ڈاکیومنٹیشن کا تو بہت پرابلم ہے، جو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل اپنا سسٹم ٹھیک کریں، اور نادرا کا بھی اور پاسپورٹ جو آفس ہے ان کا بھی. ٹھیک. جی آپ نے ذکر کیا پاسپورٹ کے حوالے سے، وہ تو پاکستان میں جو لوگ مقیم ہیں انہیں ہی پاسپورٹ 15 دن میں ملنے والا پاسپورٹ 2 مہینے بعد جا کے ملتا ہے. اب تو وہاں سے آن لائن آپ اپلائی کریں تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنس. آپ دیکھیں بہت بڑا کردار ہے ان کا، تو ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ نے جو ذکر کیا کہ ایک تو پی آئی کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اس کے حوالے سے سیکنڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ جس طرح آپ نے کیا کہ ایک خطیر رقم جو ہے وہ انہیں دینی پڑتی ہے، بہت بڑا خرچہ ہے ایک ڈیڈ باڈی کو بھیجنے کے لیے. تو گورنمنٹ کچھ ایسا کرے کہ برڈن جو ہے وہاں جو اہل خانہ ہے ان پر وہ برڈن کم ہو. تو بہت بہت شکریہ عروج، آپ نے تمام تر جو صورتحال جو لوگ وہاں ایشوز فیس کر رہے ہیں ان کی آپ نے ترجمانی کی. تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ریلیٹڈ، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں ڈیتھ کے بعد جو ان کی ڈیڈ باڈی اپنے پیاروں تک پہنچتی ہے تو اس میں بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، ایشوز فیس کرنا پڑتا ہے، ایک خطیر رقم جو ہے وہ بھی ان کو دینی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ پاکستان میں دفن ہوتا ہے. تو یہاں لیں گے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.